اب کون ٹکٹ تقسیم کرے گا جیلم کے، کس کے ہاتھ میں یہ لگام آئے گی؟ آپ نے بیٹھتے ہی بڑا سخت سوال کر دیا میرے پہ۔ یہ بڑے میاں صاحب نے حسب روایت حسب معمول آپ کی مرضی سے آپ کی مشاورت سے فیصلے ہوں کہ آپ ایک طرف تو پارٹی جوائننگ پہ ویلکم کرتے ہیں، دوسری طرف چوئی سعید صاحب کو آپ نے سٹیج سے آنے سے روک دیا، تو ان کو بھی ویلکم کر سکتے تھے آپ۔ بالکل 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 پنڈال سب کیا نون لیگ کا ورکر بننا چاہتے ہیں، اپنی غلطی کا ان کے احساس ہے تو ٹھیک ہے، ورکر بن کے بیٹھیں، بیک بینچز پہ بیٹھ کے اپنی کو 10 سال پرفارمنس شو کریں، تو پھر اللہ کی ذات کو اگر منظور ہوا۔ آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی فرمایا کہ آپ تو نہیں بلکہ چودھری راشد صاحب جو ہیں وہ تھانے اور کچہری کی سیاست کو دیکھتے ہیں۔ کب سیاستدان کی جان چھوٹے گی یہ تھانے کچہریوں سے، اور تھانے کچہری کی جان کب چھوٹے گی سیاستدان سے؟ آپ کے جو فرزند ہیں ان کو بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں ثقافتی میلوں میں، اسی طرح چوئی فرق صاحب نے بھی اپنے فرزند کو انٹروڈیوس کروایا ہے اب پولیٹکس کے اندر۔ اسی طرح ینگ پولیٹیشین ہے طالب صاحب، جنرل اظہر کیانی صاحب کے فرزند بھی ہیں۔ وہ معذرت کے ساتھ کہوں گا، میرا بیٹا ہو، چودھری فرق الطاف صاحب کا بیٹا ہو، یا نوابزادہ طالب مہدی صاحب کی بات کی ہے وہ ہوں، تو وہ سیاست نہیں کر سکے۔ جیلم میں جو نامی گرامی سیاستدان ہیں ان میں سے آپ کو کوئی ایسی شخصیت سمجھتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے بہتر سیاستدان ہے؟ میں سمجھتا ہوں مجھ سے بہتر ڈسٹرکٹ میں کوئی نہیں کرتا۔ تو وہ آپ کے اپنے خاندان کے شاید لوگ ہیں، چوئی لال صاحب بھی نہیں کرتے، راشد صاحب نہیں کرتے نا جی، مجھ سے بہتر ضلع کی سیاست، عوامی سیاست کوئی بندہ نہیں کرتا۔ جو فواد صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں جو چودھری فراز صاحب، وہ بہت ایکٹیو ہیں، غمی خوشیوں میں بھی شرکت کر رہے ہیں، حلقے کی سیاست بھی کر رہے ہیں، پراپر وقت بھی دے رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، وہ چودھری فواد صاحب کو کور کرتے ہیں، کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اقتدار میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو سب سننے میں آیا کہ اعلیٰ قیادت سے آپ کی ملاقاتیں، آپ کے والد صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور کچھ ہری جھنڈی جو ہے، گرین سگنل اب آپ کو مل گیا ہے، تو اب کون ٹکٹ تقسیم کرے گا جیلم کے، کس کے ہاتھ میں یہ لگام آئے گی؟ سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں جی، آپ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں مجھ پہ مہربانی کرتے ہیں، اور میرے انٹرویو کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کی پوری ٹیم کا، اور آپ نے بیٹھتے ہی بڑا سخت سوال کر دیا میرے پہ۔ لیکن جی کوئی گرین سگنل نہیں ہوتا سیاست میں، میں صحیح بات بتاؤں، یہ فیصلے وقت پہ ہوتے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، بندے کو امید ضرور ہوتی ہے، اپنے قائدین پہ اعتماد بھی ہوتا ہے، اور جو بندے کی اپنی پرفارمنس ہوتی ہے، جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں چاہے وہ پروونشل لیول کے ہیں، نیشنل کے ہیں، تو بندے کو اپنا بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول کس طرح ہے، حلقے کے اندر اس کی خدمات کیا ہیں، اور پارٹی اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو رہی بات ملاقات کی، ابھی والد صاحب چودھری خادم حسین صاحب حال ہی میں انگلینڈ گئے تھے، میاں صاحب سے ملنے اسپیشلی گئے تھے، کیونکہ جب میں پچھلے سال گیا تھا تو میاں صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ چوئی صاحب کو کہیں مجھے مل جائے۔ میں نے کہا جی وہ اب ضعیف ہو گئے ہیں، سفر نہیں کر سکتے، تو پھر چوئی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے ملنا ہے، تو وہ چلے گئے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو ماشاءاللہ اچھی ملاقات ہوئی ہے۔ اور چوئی صاحب سے تو انہوں نے وہی بات کی ہے کہ حسب روایت حسب معمول آپ کی مرضی سے آپ کی مشاورت سے فیصلے ہوں گے۔ یہ بڑے میاں صاحب نے 1 to 1 ملاقات نہیں تھی کہ بند کمرے میں کی ہے، وہاں پہ اور بھی 3-4 آدمی موجود تھے، یعنی گواہ موجود تھے، جن میں شیخ آفتاب صاحب بھی تھے، اور چودھری مشاہد صاحب منڈی بہاؤالدین سے چیلیاں والے، وہ بھی پچھلی دفعہ نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ تھے نون لیگ کے، وہ بھی موجود تھے۔ ایک سندھ سے کوئی سابق ایم این اے تھے، وہ تھے وہاں، جو زبیر گل صاحب تھے، چودھری شکور صاحب تھے، وہاں پہ 4-5 آدمی موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں یہ باتیں ہوئی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی اب آپ کا خاندان ہی فیصلے کرے گا کہ جیلم میں ٹکٹس؟ دیکھیں، فیصلے خاندان نہیں کرے گا، یا میں یہ کہوں کہ میں اکیلے کروں گا، یا پارٹی ہمیں کہے گی کہ اکیلے کر دیں، اگر وہ کہہ بھی دیں تو میرا خیال ہے میں مشاورت سے ہی کروں گا، سب مل کے کریں گے، اور گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے، زمینی حقائق جو ہوں گے یا جو بھی ہیں ان کو دیکھ کے انشاءاللہ تعالی فیصلے کریں گے۔ ہر انسان کا جمہوری حق ہے، کسی بھی پارٹی سے الیکشن لڑ سکتا ہے، اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتا ہے، ٹکٹ ملے تو الیکشن کرنا، یہ تو ہر انسان کا ایک جمہوری حق ہے۔ پھر یہ کیا مسئلہ ہے کہ چودھری فرق صاحب جب پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی خاص رد عمل نہیں آتا، حالیہ کنونشن کے اندر چوئی سعید صاحب جب سٹیج پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں روکتے ہیں، یا آپ کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے روکا جاتا ہے، جبکہ پارٹی کے اندر تو کوئی بھی آ سکتا ہے، کسی کو بھی آپ کو تو ویلکم کرنا چاہیے، آپ کی تو اسٹرینتھ بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں، آپ نے 2 سوال کر دیے، ایک سوال کے اندر 2 سوال ہیں۔ سب سے پہلے میں اس سوال کا جواب چودھری فرق صاحب کے حوالے سے دوں گا۔
چودھری فرق صاحب جب انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن تو میرا خیال ہے نہیں کی، انہوں نے ووٹ دیا تھا جو ایک گروپ فارورڈ بلاک بنا تھا پی ٹی آئی کا، جب میاں محمد نواز شریف صاحب پی ڈی ایم نے یہ حکومت چینج کرائی، عمران صاحب اترے، تو یہ بھی ان لوگوں میں سے ایک تھے جو مسلم لیگ نون میں آئے یا جنہوں نے وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دینے. یہ کوئی چھوٹا فیصلہ تو نہیں ہے نا؟ بہت بڑا فیصلہ تھا، اور میرا خیال ہے آپ کو شاید میرے سوشل میڈیا پہ بیانات بھی آئے ہوں گے. میں نے سب سے پہلے چودھری فرق صاحب کو ویلکم میں نے کیا تھا کہ ملک کے موجودہ حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں اور ہماری پارٹی کا یہ ساتھ دے رہے ہیں، تو میں نے خود ان کو میرے خیال موجود ہوں گے یہ سوشل میڈیا. اسی ویلکم کو تو میں نے بنیاد بنایا ہے کہ آپ ایک طرف تو پارٹی جوائننگ پہ ویلکم کرتے ہیں، دوسری طرف چوہدری سعید صاحب کو آپ نے اسٹیج سے آنے سے روک دیا، تو ان کو بھی ویلکم کر سکتے تھے. بالکل 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 ٹھیک. دیکھیں جی، جہاں تک چوہدری صاحب کی آپ نے بات کیا، چوہدری سعید صاحب وہ پی ٹی آئی کے بندے نہیں تھے، وہ مسلم لیگ نون کے تھے. انہوں نے پچھلا 2018 کے الیکشن میں ٹکٹ اپلائی کیا تھا صوبائی اسمبلی پی پی 26 کے لیے، اور جب پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پارٹی کو ہرانے کے لیے ہر جگہ وہ برملا کہتے ہیں، ابھی بھی بیٹھ کے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں پارٹی کو ہرانے کے لیے کھڑا ہوتا. حالانکہ ان کی ووٹوں کی وجہ سے پارٹی نہیں آ رہی. انہوں نے ووٹ میرا 13,000 13,500 لیا ہوگا، تو الیکشن تو میرا خیال ہے 22,000 سے آ رہے تھے چودھری لال حسین صاحب، 20,000 یا 22,000 کا فرق تھا. تو ان کے ووٹوں سے پارٹی نہیں آ رہی تھی. جو کچھ جھرلو پھرا تھا یا جو کچھ ہوا، تو وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں محترم وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے جماعت کو ہرانا تھا، میں نے نون لیگ کو ہرانا تھا. وہ نون لیگ کے بندے تھے اور وہ فارورڈ بلاک کی شکل میں سامنے آئے. تو جہاں تک آپ نے دوسری بات کی ہے، یہ جو ہماری ریزسٹنس تھی چودھری سعید صاحب کے بارے میں، وہ یہ تھی. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر، دیکھیں پارٹی کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے. چودھری فرق صاحب آئے ہیں، باقی جتنا بھی اس وقت ورکر گروپ بنا تھا ان میں سے میجارٹی لوگوں کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی تھی. کچھ نے ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے پھر گند کیا. ہم نے تو پوری پارٹی کی مخالفت دے کے 80% پارٹی کہتی تھی نون لیگ کے ان کے ساتھ راضی نامہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے چھوٹے بھائی کو کہا، میں نے کہا یار راشد کو کہا کہ چلو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا لو، پارٹی کے اندر یہ لوگ واپس آ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دیکھیں جی، بینگ اے ورکر وہ آتے ہیں نا تو وہ پچھلی کرسیوں پہ بیٹھیں گے نا، فرنٹ لائن میں اتنا کہ بیٹھے ہیں. میرا یہ اختلاف نہیں ہے. حالانکہ جو اس دن تنظیم کے ساتھ اسی دفتر میں، مجھے یاد ہے پوری سٹی کی تنظیم تھی، ضلع کی تنظیم تھی، اسی دفتر میں آئے تھے، اور میری ان کی، کیونکہ میں نے وہ سارا ورکر کنونشن جو تھا وہ میں نے تنظیم کے حوالے کیا تھا. میں نے کہا جی آپ آرگنائز کریں، کیونکہ ہم نے سب کو بلانا ہے وہاں پہ. میں نے اپنی تصویر بھی نہیں لگائی، حالانکہ شاہد خان عباسی صاحب اور ملک ابرار صاحب نے مجھے کہا یار آپ نے اپنی تصویریں کیوں نہیں لگائی. میں نے کہا جی میں چاہتا تھا کہ اچھا تاثر لے کے لوگ جائیں، یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ گھرمالا فنکشن ہے. ایسے آپ کو پتہ ہے 80% لوگ بھی الحمدللہ ہمارے تھے وہاں پہ، پنڈال بتا رہا تھا. تو یہاں پہ بیٹھ کے ایک فیصلہ ہوا تھا کہ تمام جو صوبائی کے صدر ہیں، تحصیل صدور ہیں اور ایکس ایم پی ایم این اے ہیں، ان کی کرسیاں بھی لگیں گی اور ایکس ایم پی ایم این اے تقریریں بھی کریں گے. یہ محترم جن کا آپ نے ذکر کیا، میں بار بار ان کا نام نہیں لوں گا، قابل احترام ہے میرے لیے. یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ اسٹیج پہ نہیں آئیں گے. ہاں پنڈال میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو ویلکم، وہ بیٹھے آ کے، ہم کسی کو نہیں چھیڑیں گے. پنڈال سب کیا نون لیگ کا ورکر بننا چاہتے ہیں، اپنی غلطی کا ان کے احساس ہے تو ٹھیک ہے، ورکر بن کے بیٹھیں، بیک بینچز پہ بیٹھیں، بیٹھ کے اپنی کو 10 سال پرفارمنس شو کریں. تو پھر اللہ کی ذات کو اگر منظور ہوا تو وہ آگے بیٹھ جائیں، اسٹیج پہ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جائیں. یہ بات طے تھی. آپ ضلعی صدر صاحب سے پوچھ لیں، سٹی صدر ہیں ان سے پوچھ لیں، ہمارے صوبائی صدور ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اسی دفتر میں موجود سے، آپ ان سے پوچھ سکتے. اگر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ہرانے کے لیے کوئی کمپین کی ہے، یا سیاستدان کیا کرے گا؟ ٹکٹ نہیں ملے گا تو سیاست چھوڑ دے گا. آپ کے اوپر بھی وقت آ سکتا ہے، ٹکٹ نہ ملا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی تو الیکشن لڑیں گے، اور کل کو جو ٹکٹ ہولڈر ہوگا وہ یہ کہے گا کہ چوہدری ندیم نے نون لیگ کے خلاف کمپین کی. لوگ پارٹی فیصلوں کو تسلیم بھی نہیں کرتے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح یہ محترم کھڑے ہوئے ہیں اور میری آپ بات کر رہے ہیں. میں تو الحمدللہ میری آخری دم تک یہی کوشش ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ ہوں گا. اللہ پاک وہ وقت ہی نہ لائے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی وہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اپنی جماعت کے ساتھ ہیں، اپنے قائد کے ساتھ ہیں. حالات جس قسم کے بھی ہوں، اللہ نہ کرے پارٹی 5 بار بھی ہارے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے. اگر بعض اوقات پارٹیاں آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تسلیم نہیں کرتی، مجھ سے بہتر کوئی ہے بھی ہے اگر میری جگہ، تو اس کو اگر پارٹی لے بھی آئے گی نا میرٹ پہ، تو میں تسلیم کرنے والا بندہ ہوں. یہ آنے والا وقت ہمیں ضرور یہ تصویر بھی کلیئر کر دے گا. جو سب ایک عوام کا بھی آپ سے ایک اختلاف ہے، ایک سوال ہے آپ سے محبت کرنے والے لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ
دیہاتی علاقوں میں، رورل میں آپ نظر آتے ہیں، ایکٹیو ہے، غمی خوشیوں میں، ثقافتی میلوں میں، ہر جگہ پہ آپ نظر آتے ہیں، جبکہ شہر کو تو آپ نے خیر آباد کہہ دیا، چھوڑ دیا۔ شہر کے نہ آپ مسائل میں بیٹھتے ہیں، نہ شہر کو آپ دیکھتے ہیں، تو شہر کیا وجہ ہے؟ آپ کو پسند نہیں ہے یا کسی اور کو آپ نے سونپ دیا ہے؟ دیکھیں جی، 2013 تک جو میں نے سیاست کی ہے نا، میں اس وقت صوبائی کا کینڈیڈیٹ تھا، پروونشل لیول یعنی کہ 2 حلقوں کی سیاست میں کرتا تھا اس وقت، کیونکہ 4 حلقے تھے، پی پی 25 اور 26، میں اس کی مکمل سیاست کرتا تھا۔ تو الحمدللہ میرے پاس اس وقت وقت بھی زیادہ ہوتا تھا، اور یہ جو پی پی 25 اور 26 پرانا ہے نا، اگر اس کو آپ رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت یہ اتنا زیادہ سفر نہیں بنتا تھا، تقریباً 70-80 کلومیٹر کا یہ سفر بنتا تھا، تو میں ایزیلی اس میں نہ گھوم پھر لیتا تھا۔ 2013 کے بعد جو ہے وہ تھوڑے سے سیاسی حالات تبدیل ہوئے، اور مجھے قومی اسمبلی میں ہمیں الیکشن لڑنا پڑا۔ جب رجا افضل صاحب پارٹی چھوڑ گئے تو پارٹی نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی۔ میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ آج بھی یہ کہوں گا کہ میں ابھی بھی اس پرانے حلقے کو جو پی پی 25 اور 26 تھا، میں اس میں سیاست کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو اس وقت میرے پاس ٹائم زیادہ ہوتا تھا، میں حلقے میں ہر وقت، بالخصوص جہلم شہر میں تقریباً ہفتے میں 5 دن جہلم شہر رہتا تھا۔ 2013 کے بعد حلقہ اتنا بڑا ہو گیا، وہ چکوال اور وہ گجر خان، کہاں سے حلقہ شروع ہوتا ہے، چوہا سیدن شاہ کے بارڈر کے ساتھ پھڈیال لگتا ہے، تو اتنا لمبا سفر ہے نا جی، یہ حلقہ جو ہے نا جتنا لمبا ہے، تو میں اس طرح یہ نہیں اب ہو سکتا کہ میں ہفتے میں 5 دن جہلم شہر بیٹھوں۔ الحمدللہ ابھی بھی میں 2 دن جہلم سٹی کی سیاست کرتا ہوں، بلکہ غمی خوشی میں، جنازہ، فاتحہ، کوئی اور ایشو ہوتا ہے تو میں اس میں ضرور جاتا ہوں، بالخصوص کچہری کی، تھانے کی سیاست جو ہے وہ زیادہ تو وہ راشد کرتا ہے، چھوٹا بھائی ہے جو لال صاحب کرتے ہیں، تو 2 دن تو میں ضرور رہتا ہوں، اور مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہے، اور میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میری کیونکہ جہلم کے لوگوں کے ساتھ میرا ایک بڑا لگاؤ تھا۔ میں نے وہ مشرف دور میں جس طرح میں نے لوگوں کو، میں کہتا ہوں کہ ورکر کو میں نے سہارا دیا، میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے، میں خود بھی اس چیز کو مس کرتا ہوں۔ تو اب میں الحمدللہ میں نے ایک تو سٹی میں دفتر بنا لیا ہے، ادھر بھی میں بیٹھا کروں گا، ہر روز بیٹھا کروں گا، اب تقریباً میں بیٹھتا ہوں، ہفتے میں 4 دن میں یہاں پہ بھی بیٹھتا ہوں، اور 2 دن جو ہے وہ میں اب گجر ہاؤس بھی تقریباً بیٹھتا ہوں۔ یہ مہینہ شاید نہ بیٹھ سکوں کیونکہ میرے بیٹے کی شادی ہے، تو تھوڑا مصروف ہوں، بیٹھوں گا بھی، سیاسی مصروفیات شاید میں 3 ہفتے 4 ہفتے جو ہے وہ میں کم کر دوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی طرح ہوگا جی، وہ جس طرح، کیونکہ یہ میرا جو سٹی میں نے اپنی ایک بلڈنگ بنا لی ہے، وہ بن رہی ہے بالکل رائٹ اپوزٹ ہے، یہ بھی اپنا دفتر ہے، تو یہاں پہ بھی بن گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں 5 دن جو ہے وہ، یعنی یہ گلہ ان کا درست ہے؟ یہ گلہ بالکل درست ہے، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کو نظر انداز کیا ہے، یا کسی کی غمی میں یا خوشی میں یا کوئی مشکل ٹائم ہے مجھے کسی نے یاد کیا ہو تو میں پہنچا نہیں، الحمدللہ میں پہنچتا ہوں، پھر بھی آگے کی طرح میں زیادہ نہیں ہوتا۔ 2013 کے بعد میں وہ جو میں نے کہا تھا ہفتے میں 5 دن صبح سے شام تک، رات 12 بجے تک شہر میں ہونا، وہ سلسلہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بحال ہو جائے گا۔ ویسے بھی ایک اور چیز ہے، اس وقت اقتدار کی سیاست 2018 کے بعد، 8 کے بعد اقتدار کی سیاست اور ہوتی ہے، لوگ آپ سے زیادہ وابستہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی توقعات آپ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں، آپ کے ڈیروں پہ رش زیادہ ہوتا ہے، لوگ کام کے لیے آتے ہیں۔ اپوزیشن کی سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ہر روز تو بیٹھنا نہیں ہوتا، اتنے کام آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں، وہ ایک مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سپورٹرز، ووٹرز، وہی آپ کے پاس کام کے لیے آتے ہیں، اور جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے 80% لوگ آپ کے پاس وہ آ جاتے ہیں جن کا آپ کے ساتھ سیاسی جان پہچان نہ بھی ہو تو لوگ کسی وسیلے سے آپ کے ساتھ کام کے لیے آتے ہیں، اور رش ہوتا ہے ڈیروں پہ۔ تو اپوزیشن کی سیاست میں سمجھتا ہوں 2 دن بھی شہر میں رہنا کوئی اتنا میرا خیال ہے بری بات بھی نہیں، اور مجھے کبھی یہ شکوہ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے آج پہلی دفعہ کہا ہے، یہ کوئی نہیں مجھے کہہ سکتا کہ میں غیر حاضر ہوں، جہاں بھی کسی کو ضرورت ہے۔ دیکھیں کوئی ایشو بنتا ہے میرے کسی ووٹر کا، الحمدللہ میں موجود ہوں، چھوٹا بھائی ہوتا ہے، کوئی کسی کا جنازہ ہے، ختم ہے، میں وہاں پہ ہوتا ہوں، کسی کا ولیمہ شادی ہے، میں وہاں پہ ہوتا ہوں، کوئی لڑائی جھگڑا کو آپ اس طرح اویلیبل ہے جس طرح سول اسپتال کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، آن کال اویلیبلٹی 24/7؟ یہ بھی میرا خیال ہے ایک آپ کو ماننا چاہیے، یہ بھی سہولت ہے، یہ بھی کسی سیاستدان میں کوالٹی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی فرمایا کہ آپ تو نہیں بلکہ چودھری راشد صاحب جو ہیں وہ تھانے اور کچہری کی سیاست کو دیکھتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے تھانے اور کچہری کی سیاست کو، یا تھانے اور کچہری کو جا کے دیکھنا پڑتا ہے، اور اپنے جو آپ کے فالوورز ہیں، جو پارٹی ورکرز ہیں، ان کی کچھ شکایات جو ہیں، مسائل ہیں، ان کو حل کرنا پڑتا ہے۔ کب سیاستدان کی جان چھوٹے گی یہ تھانے کچہریوں سے، اور تھانے کچہری کی جان کب چھوٹے گی سیاستدان سے، اور یہ خود کفیل کب ہوں گے؟ دیکھیں جی، ہمارا ملک جو ہے نا، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان کی اس وقت جو زمینی حقائق ہے نا،
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ میں غلط بیانی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں خود انگلینڈ رہ کے آیا ہوں، ہماری ساری فیملی انگلینڈ ہے، میں 8 سال تقریباً ایک کنٹینیوسلی وہاں پہ رہا، بزنس بھی کرتا رہا، تو وہاں پہ جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں نا جی، اللہ کرے کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح ہو جائے کہ ہماری یہ ان چیزوں سے جان چھوٹ جائے، ہم نکل جائے، مگر ابھی نہیں، مجھے صحیح بات ہے، ابھی تو ہم ایک بنیادی چیز ہم وہی نہیں ابھی تک کر پائے کہ جمہوریت جو ہے، الیکشن جو ہے، ہم شفاف الیکشن کرا سکیں۔ جس دن شفاف الیکشن ہونا شروع ہو گئے، جب الیکشن کے اندر انٹرفیرنس ختم ہو گئی، میں سمجھتا ہوں اداروں کی، اسٹیبلشمنٹ کی، چاہے وہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں ہر ایک شعبے کے لوگ ہوتے ہیں، مخصوص لوگ ہوتے ہیں، جب تک ان کی مداخلت رہے گی اس میں، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں آج جتنا سوشل میڈیا ترقی کر چکا ہے اور میڈیا جتنا ترقی کر چکا ہے نا جی، اگر 5 سال آپ کسی حکومت کو، کسی جماعت کو، کوئی اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، اسے کچھ نہ کہیں، وہ ڈلیور نہیں کرے گا نا، کسی کو کچھ دے نہیں سکے گا، تو مجھے یہ میرا کامل ایمان بھی ہے، اور ویسے بھی مجھے میرا یہ سیاسی یقین بھی ہے کہ لوگ اسے اگلے 5 سال ووٹ نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے۔ ابھی دیکھ لیں نا، عمران صاحب کی حکومت تھی چند ماہ پہلے، تو ان کا کیا لیول تھا، انہوں نے کچھ ڈلیور نہیں کیا، تو لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ اب وہ اپوزیشن میں آ گئے ہیں تو لوگ دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں، جو ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ڈلیور نہیں کر پائے۔ 5 سال جو سب ہمیں ان کی حکومت ملی ہے، ہم نے 5 سال انہیں پورے کرنے دینے تھے نا۔ دیکھیں جی، اس کے پیچھے بھی کیا منطق ہے، کیا لاجک ہے، جب سیاست، پالیٹکس اوپر کے لیول پہ جاتی ہے، وہاں پہ سوچ نہیں، آپ کو نہیں لگتا اگر وہ 5 سال پورے کرتے اور وقت پہ الیکشن ہوتے تو آپ کی پارٹی کو تو واضح اکثریت مل جاتی؟ سر جی، ٹو تھرڈ میجارٹی تھی ہماری، یہ سچی بات ہے۔ تو اب تو سارا وہ سینیریو ہی بدل گیا، پر نہیں، بائی الیکشنز میں بھی ہمیں دیکھیں لوگ، میں سمجھتا ہوں لوگ ابھی بھی باشعور ہیں، لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو نفع نقصان کا پتہ ہے، وہ لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ کون سنبھال سکتا ہے، میرے خیال ہے لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جو صاحب تھوڑی سی آنے والے پولیٹیشنز کے بارے میں بھی، آنے والے وقت کے بارے میں بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ آپ کے جو فرزند ہیں ان کو بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں ثقافتی میلوں میں اور دیگر پروگرامز میں، اب وہ سیاسی طور پہ شرکت کرتے ہیں، ایز اے پولیٹیکل فگر شرکت کرتے ہیں آپ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے۔ اسی طرح چوئی فرق صاحب نے بھی اپنے فرزند کو انٹروڈیوس کروایا ہے اب پولیٹکس کے اندر۔ اسی طرح ینگ پولیٹیشین ہے طالب صاحب، وہ بھی اب مطلوب صاحب کے بعد بڑے ایکٹیو ہیں، نظر آ رہے ہیں، اور اب تو ان کے پاس آئیاسکو کا جو ہے ڈائریکٹرشپ میں بھی وہ ہیں۔ اسی طرح جنرل اظہر کیانی صاحب کے فرزند بھی ہیں، وہ بھی نوجوان ہیں اور وہ بھی پولیٹکس کے اندر ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آنے والے فیسز ہیں، نئے فیسز ہیں، جس طرح اپنے والد صاحب کے بعد آپ نے پولیٹکس کو ٹھیک سنبھالا، اس طرح آپ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والی نسل ہے، ان میں کس میں زیادہ پوٹینشیل آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہاں پہ جو پوٹینشیل، سیاسی پوٹینشیل کی بات کر رہے ہیں، جو نیکسٹ جنریشن ہے ہماری، جس میں دارا پور خاندان ہے، لدڑ خاندان ہے یا گھروالا خاندان ہے، ان میں میں اپنے بیٹے کی بات کروں، ابھی تو میرا خیال ہے اسے تو کوئی سیاست کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، دنیا داری کے ساتھ یا باقی ثقافتی چیزیں جو ہے الحمدللہ اسے دلچسپی ہے، بہت زیادہ ہے۔ ابھی تو اپنی تعلیم، اسی سے سیاست میں بھی آ جاتے میں یہی کہوں گا نا کہ سیاستدان بننے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا، آپ کے اندر ایک خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایک جو کہتے ہیں سوشل ورک، وہ ہونا چاہیے، بندے کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ نمبر 2، آپ کے اندر دنیا داری ہونی چاہیے، آپ لوگوں کے اندر نہ، آپ کو 24 گھنٹے لوگوں کے اندر رہنا پڑے تو آپ بوجھ نہ محسوس کریں، آپ کا دل کرے آپ گھر بھی بیٹھے ہو نا، اللہ نہ کرے کوئی آپ کی تھوڑی بھی طبیعت خراب ہونا تو آپ کہیں یار میں ڈیرے پہ جا کے بیٹھتا ہوں، میں گھر آرام نہیں کروں گا۔ تو جس کے اندر وہ جذبہ ہوگا نا جی، میں صحیح بات آپ کو بتا دوں، جس بچے کے اندر وہ جذبہ ہے وہ سیاست کر سکے گا، اور جس کے اندر تھوڑا سا بھی یہ جذبہ نہیں ہے، وہ معذرت کے ساتھ کہوں گا، میرا بیٹا ہو، چودھری فرق الطاف صاحب کا بیٹا ہو، یا نوابزادہ طالب مہدی صاحب کی بات کی ہے، وہ ہوں تو وہ سیاست نہیں کر سکیں گے، وہ مس فٹ ہوں گے۔ میں نے جو نام لیے ہیں بحیثیت سینئر پولیٹیشین، آپ ان میں سے کس کو تھوڑا زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ بچے میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی، مجھے ابھی میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، سچی بات ہے، یہ بچے ہیں نا ابھی، یہ کوئی اتنے لائق بھی نہیں ہے، ابھی متعارف ہو رہے ہیں نا ابھی۔ تو جو فرق صاحب کا بیٹا ماشاءاللہ سمارٹ ہے جی، وہ بھی امریکہ سے پڑھ کے آیا یا کینیڈا سے پڑھ کے آیا، پتہ نہیں مجھے، کینیڈا ہوتے ہیں غالباً، وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سیاست میں حصہ لے گا، چودھری فرق صاحب کا بیٹا ہے، چودھری الطاف صاحب کا پوتا ہے،
تو اس میں بھی پوٹینشیل زیادہ ہونا چاہیے. طالب مہدی صاحب ہیں, ان کے والد صاحب کا بھی نام تھا, ان کے دادا کا بھی ایک نام تھا, تو وہ ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست کر سکتے ہیں. اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. اچھا چلیں آپ کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. اب آپ کی نظر میں جیلم میں جو نامی گرامی سیاستدان ہیں ان میں سے آپ کو کوئی ایسی شخصیت سمجھتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے بہتر سیاستدان ہے؟ لیکن سیاست ہمارے یہاں سیاست جو ہے جی کہ جیلم کی سیاست میں سمجھتا ہوں, مجھے کوئی یہ کہے گا نا کہ میں نیشنل لیول کی سیاست بڑی کم کرتا ہوں. میں تو لاہور یا اسلام آباد اپنے کام کے علاوہ یا پارٹی میٹنگ کے علاوہ جاتا نہیں. مگر باقی جو ہیں چودھری فواد صاحب ہیں, چودھری فرق صاحب ہیں, ان کو دیکھ لیں تو ان کی سیاست کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے. مطلوب مہدی صاحب ہیں, ان کا بھی سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ میں سیاست پسند کرتا ہوں عوام کے اندر رہنا, حلقے کے اندر رہنا, لوگوں کے ساتھ ملنا گھلنا, دکھ سکھ ثقافت. میں تو صحیح بات کہوں گا کہ میں تو کسی کی وہ کٹی مر جائے نا میرے کسی سپورٹر کی, تو میں تو دوسرے تیسرے دن وہاں پہ چلا جاتا ہوں. نہیں یہ تو آپ کی برادری میں رواج ہے. تو وہاں پہ ان کا سیاست کا سٹائل اپنے آپ. چودھری فواد صاحب دیکھ لیں, میں سمجھتا ہوں جتنے چودھری فواد صاحب پاپولر ہوئے ہیں بینگ اینکر, کہ وہ میڈیا پہ زیادہ آتے ہیں, وہ ٹاک شو زیادہ کرتے ہیں. الحمدللہ میں کرنا چاہوں میں بھی کر سکتا ہوں, اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مگر ان کا ایک سٹائل ہے, وہ وکیل بھی ہیں اور وہ اس لیول پہ ان کی مشہوری زیادہ ہو گئی ہے, وہ زیادہ پاپولر ہو گئی. نہیں شروع میں آپ نے نا ٹاک شوز کرنے شروع بھی کیے تھے اور آپ بہت اپیئر بھی ہوتے تھے, لیکن یہ صحافیوں کا یہ گلا تھا کہ یہ تو لڑتے ہیں ہم سے. نہیں میں کبھی نہیں لڑا تھا جی. میں جاتا جب میں ایم پی اے تھا میں جاتا رہا ہوں. اب میں نے اس انٹرویو میں وہ فوٹیج چلا دینی ہے, وہ خاتون آپ سے وہ شاید پوچھ رہی تھی انگریزی میں کچھ, آپ آئے بھی حالیہ انگلینڈ سے تھے واپس. نہیں وہ تھا جی, وہ اسمبلی کے باہر کھڑے تھے اور وہ لوگوں کا نا تمسخر اڑا رہے تھے, اور میں نے تو انہیں انٹرویو دیا, میں نے بڑی اچھی انگلش بولی کیونکہ میں انگلینڈ سے آیا تھا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, میری انہوں نے انگلش دکھائی نہیں, باقی جو غلط بولتے رہے ہم سب کی دکھائی انہوں نے. تو وہ تھوڑی سی آرگومنٹ ہوئی تھی. تو اب دیکھیں اب میں وہ ندیم خادم نہیں رہا نا, میں اب اوور 50 ہو رہا ہوں. تو وہ پرانی باتیں آپ کہیں 25 28 32 سال والی, تو اب میں وہ تو نہیں ہوں. اچھا اب یعنی اب کافی اپنے آپ کو کام پرسنل ظاہر ہے ہونا چاہیے جی وقت کے ساتھ. چلے میں سوال کو تھوڑا سا نا رخ اس کا بدلتا ہوں. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ اپنے سے بہتر کسی کو سمجھتے ہیں, تو آپ چلیں اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ اپنے بعد آپ کس کو بہتر دیکھتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی. دیکھیں جی عوامی سیاست جو ہے, ضلع کی سیاست یا حلقے کی سیاست جو ہے نا, معذرت کے ساتھ میں یہ بات میں اللہ کو حاضر نظر جان کے کہہ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں مجھ سے بہتر ڈسٹرکٹ میں کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کوئی آدمی نہیں کرتا. تو آپ کے اپنے خاندان کے شاید لوگ ہوں, لال صاحب بھی نہیں کرتے, راشد صاحب نہیں کرتے نا جی. مجھ سے بہتر ضلع کی سیاست عوامی سیاست کوئی بندہ نہیں کرتا. میں کسی کو اگر میرے مقابلے میں بھی کوئی کرتا ہے نا تو میں ماننے والا آدمی ہوں, کیونکہ یہ دیکھیں ایک کھلی کتاب جو ہوتی ہے سارے بندے پڑھ لیتے ہیں, یہ تو کھلی کتاب ہے نا. کوئی مجھ سے بہتر حلقے میں نہ میری جماعت میں ہے کوئی, نہ میرے مخالفین میں سے کوئی ہے جی. جتنی میں سیاست کرتا ہوں یا بلکہ ہمارا خاندان جتنی اچھی سیاست کرتا ہے, خاندان میں سے الحمدللہ میرے والد صاحب نے کی تھی, ان کے بعد میں کر رہا ہوں, اور مجھے ابھی یہ بھی نہیں نظر آ رہا کہ میرے بعد کو میرے خاندان میں اتنی اچھی کر سکے گا. مجھے وہاں بھی نہیں نظر آتا. باقیوں کو تو اب چھوڑ دینا, باقی میں کسی کو نہیں مانتا. باقی ووٹ دیکھیں ہر گاؤں میں 2 دھڑے ہوتے ہیں, ووٹ بھی ہوتے ہیں. جس نے مجھے نہیں دینی ووٹ میں وہ میرے مخالف ووٹ ڈالے گا. ووٹ لوگوں کو مل جاتے ہیں, مگر میں کسی کو بھی اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا. کہ کیا آپ اپنے مخالفوں پہ اتنی کڑی نظر رکھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی اتنی اچھی سیاست نہیں کر, جبکہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں 2018 کے بعد جو فواد صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں جو چودھری فراز صاحب, وہ بہت ایکٹیو ہیں, غمی خوشیوں میں بھی شرکت کر رہے ہیں, حلقے کی سیاست بھی کر رہے ہیں, پراپر وقت بھی دے رہے ہیں. نہیں دیکھیں وہ چودھری فواد صاحب کو کور کرتے ہیں کسی حد تک. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اقتدار میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور حلقے میں ریگولر تو نہیں آتے, میرا خیال ہے انہوں نے کوئی دن رکھے ہوئے ہیں, ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد آتے ہیں. وہ اپنے حلقے کی سیاست جو سب اقتدار میں ہی تو مشکل ہے حلقے کو ٹائم دینا, یہ بات ٹھیک. اقتدار کے بعد تو پھر سارے ٹائم دیتے ہیں. جی میں نے تو پہلے بھی کہہ دیا نا کہ آپ نے میرے سے سوال کیا تھا جیلم والا کہ میں ڈس اپیئر ہوں, کم نظر آتا ہوں, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اقتدار کی سیاست میں آپ کو زیادہ لوگوں سے توقعات ہوتی ہیں. تو چودھری ثقلین صاحب کبھی اچھی سیاست کرتے تھے, حلقے کی سیاست ان کی بہت اچھی تھی, اب تو نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ عوامی آدمی تھے, ان کا کبھی اب تو نہیں, وہ پچھلے تقریباً 7 8 10 سال سے وہ ایکٹیو نہیں نظر آ رہے. وہ کبھی اچھی سیاست کرتے تھے, وہ عوامی آدمی تھے.